وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محترم حضرات، گزشتہ خطبات جمعہ کے دوران محرم الحرام اور اس سے پہلے ماہ ذوالحجہ کی مناسبت سے اللہ کے نام پر دی جانے والی عظیم قربانیوں کا تذکرہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینا چاہا. یہ ایک عظیم قربانی تھی. پھر اسلام کی تاریخ میں اور قرون اولا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد دنیا میں موجود تھی. سیدنا حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. یہ عظیم قربانی تھی. سیدنا حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے. یہ بھی ایک عظیم قربانی تھی. اور پھر سیدنا حضرت حسین ابن علی
رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول شہید کیے گئے، یہ بھی ایک عظیم قربانی تھی۔ اور پھر مسلمانوں کی تاریخ میں قربانیوں کا، شہادتوں کا، اللہ کے دین کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جو اب تک جاری ہے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ مسلمان دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی اور اپنی اولادوں کی قربانی دیتے رہیں گے، اور شہادتوں کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور شہادت کی موت وہ موت ہے کہ جو مسلمانوں کے نزدیک مطلوب ہے، ہمیشہ مطلوب رہی۔ وہ صحابی تاریخ اسلام کا عظیم حصہ ہے کہ جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے اور آخری سانس آ رہے تھے تو فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ماں بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جس نے اپنے والد کی شہادت پر، اپنے خاوند کی شہادت پر، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی شہادت پر آنسو نہیں بہائے، نوحہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کا نبی سلامت ہے تو میری تمام مصیبتیں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، کل مصیبت بعدک جلل۔ خود سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام خواہش کرتے رہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے تو وہ زندگی بھی شہادت کی صورت میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے واپسی پر منا میں جو دعا مانگی وہ سیرت، تاریخ اور حدیث کی
کتابوں کا ذخیرے کا حصہ ہے، اس میں یہ کہا کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، میرے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ کرنے والے باغیوں کے سامنے اپنے گھر کی چھت سے جو خطبہ دیا، اس کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر انی شہید، اللہ سب سے بڑا ہے، تم سب گواہ رہنا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ پہلے سے تیار تھے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے کہا تھا کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدا، اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ پیغمبر دو عالم نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں اور عمر شہید ہوئے، اب مجھے بھی شہادت کی موت کو اپنے گلے لگانا ہے۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ بستر پر گھر کی 4 دیواری میں موت سے ہمکنار ہونے کی بجائے کسی میدان جہاد میں دشمنوں کے ہاتھوں سے مارا جانا یہ شہادت ہے، اور شہادت کی موت ہی میرے لیے مطلوب اور مقصود ہے۔ یہی نہیں، اسلام پر سب سے پہلی جان جو قربان ہوئی وہ ایک خاتون کی ہے، سیدہ سمیہ۔ پھر بدر و احد سے لے کر پوری تاریخ میں شہادتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن اتنی شہادتوں کے بعد بھی امت نہ تو خود شہادت کی موت سے ڈرتی ہے اور نہ شہیدوں پر ماتم کرتی ہے۔ اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی اور ہم جس تعلیم کے وارث ہیں وہ یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اور عجیب نکتہ ہے کہ اس استعانت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو پہلے بیان کیا ہے، نماز کو بعد میں رکھا ہے۔ نماز کے ذریعے بھی بندہ مومن اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن جس طرح کی مدد صبر کے ذریعے مصیبت کے وقت طلب کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ صبر کی تعلیم دی گئی ہے، بے صبری کی، جزا فضا کی، صفِ ماتم بچھا لینے کی، سوگ کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اس سے بڑی
اور شہادت کیا ہوگی کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں صدمے کی ملنے والی خبروں پر اور صدمے کے ماحول میں صبر کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابنا لی قبض فاقتنا۔ پیغمبر دو عالم کی بیٹی نے سیدہ زینب نے پیغمبر دو عالم کی خدمت میں، بابا کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کے عالم میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، قریب ہے کہ اس کا آخری سانس ٹوٹ جائے گا، آپ تشریف لائیں، پیغام بھیجا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل یقرئ السلام و یقول ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى۔ پیغام واپس بھیجا لوٹا کر، جس میں کہا کہ میری بیٹی کو سیدہ زینب کو میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو کچھ اللہ لے لیتا ہے وہ اسی کا ہے تو وہ لے لیتا ہے، اور جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقررہ مدت ہے، اس سے پہلے کوئی مرتا نہیں ہے۔ گویا فرمایا کہ بیٹی مطمئن رہو، صبر کرو، اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، یہ اسی کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ یہ پیغمبر دو عالم نے اپنی بیٹی سے، اپنے نواسے سے متعلق، یہ بھی ایک نواسا ہے۔ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہمیں نواسہ رسول کے نسبت سے صرف حضرت حسین یاد ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نواسے اور نواسیوں کا ہمارے یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے، ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے۔ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے بارے میں تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جسے محض میری وجہ سے ستایا گیا، مصیبت فی افضل بناتی زینب، میری 4 بیٹیوں میں سے افضل بیٹی زینب ہے کہ جسے محض اس لیے ستایا گیا، تکلیف دی گئی کہ وہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق دی گئی کہ وہ محمد کی بیٹی، سیدہ رقیہ کو، ام کلثوم کو، میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا۔ زینب ہجرت کرنا چاہتی تھی تو ان پر حملہ کیا گیا اس لیے کہ یہ محمد کی بیٹی۔ اسی زینب کا بیٹا نزع کے عالم میں ہے، یہ بھی نواسہ رسول ہے۔ پیغمبر دو عالم نے جواب بھیجا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل
عندہ بأجل مسمى. پیغام پہنچ گیا، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، بابا نے تسلی بھی دی ہے. تسلی تو ہو گئی، لیکن بیٹی ہے. پلٹ کر پیغام بھیجا کہ تقسم علیہ لیأتینہا. پیغام مل گیا ہے کہ فلتصبر بل تحتسب، صبر کر اور اللہ سے اجر مانگ. لیکن میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ ضرور آئیں. بیٹی کو باپ کے علاوہ کیا تسلی ہو سکتی ہے ایسے عالم میں کہ بچہ نزع کے عالم میں ہو اور موت کی طرف بڑھ رہا. سرور دو عالم کو بیٹی کا یہ پیغام پہنچا تو حضور تشریف لے گئے. معاہ سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال. یہ صحابہ بھی تھے اور بھی کئی صحابہ تھے. حضور تشریف لے گئے بیٹی کے گھر. فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی ونفسہ تتقعقع. پیغمبر دو عالم کے ہاتھ میں نواسہ دے دیا گیا. حالت یہ تھی کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. نفسہ تھا، مضطرب تھا، جیسے سانس ٹوٹ رہے ہوتے. پیغمبر کے ہاتھوں میں نواسے کا وجود ہے، سانس ٹوٹ رہے ہیں. دیکھا تو ففاضت عیناہ. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرے، ٹپکنے لگے. فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا. حضرت سعد نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا اضطراب ہے، یہ کیا بے چینی اور کیا غم ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں. فقال ھذہ رحمۃ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ فانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر بندے کے دل میں رکھی ہے. اور اگلی بات جو ہم سب کے لیے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جن کے دل میں دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ہے. سفاک اور درندے یہ انسان نہیں ہوتے. قاتل اور خون پینے والے اور خون بہانے والے وہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہوتے ہیں. وہ تاریخ کے کسی دور میں بھی ہوں، انہیں انسان نہیں سمجھا جا سکتا جن کے دلوں میں کسی کے لیے رحم نہ ہو. لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیغمبر دو عالم کا اپنا بیٹا ابراہیم پیغمبر کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا تو پیغمبر دو عالم نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کچھ کہیں گے جس پہ ہمارا اللہ ہم سے راضی. جزا فضا نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، بلکہ استرجاع ہے. استرجاع کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا یہ استرجاع ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر دو عالم کے ذریعے اس امت کو تعلیم یہ دی ہے کہ جب مصیبت ہو تو اس وقت استرجاع کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو استرجاع کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، صبر کریں گے، ان پر میری رحمت ہے. اولئک علیہم صلوات، اللہ کی طرف سے صلوات ہے، ورحمہ،
رحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے وہ پٹڑی، وہ ہے شاہراہ جس پہ چلنے سے رحمت ملتی ہے۔ اور یہ جو جاہلیت کا طریقہ ہے ماتم کا، اس پر کیا ملتا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا علم کلام نہیں ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے قرآن کے ذریعے سے، پیغمبر کی احادیث کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے تعامل کے ذریعے سے۔ ہر کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو اور ایک ایک لفظ کو پڑھے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا 8-10 لاکھ کا ذخیرہ موجود ہے، اسے پوری طرح پڑھے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا پورا دور دیکھے کہ جب کبھی شہادتیں ہوئیں تو ان کے بعد کیا ہوا۔ کیا کبھی حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں کوئی ماتمی جلوس نکلا ہے؟ گریبان چاک کیے گئے ہیں، بال کھولے گئے ہیں، عورتیں اور مرد نوحہ کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں گھومے ہوں؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا المناک حادثہ، جسے الحادثۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے کوفہ میں۔ کوفہ پورے کا پورا حضرت علی کے متوسلین اور عقیدت مندوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کوئی ایسا واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد کی پوری تاریخ تقریباً 352 ہجری تک، 290 برس تک، جو خیر القرون ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جنہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ تابعین کا، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے تبع تابعین کا۔ تبع تابعین کے زمانے سن 352 ہجری تک پورے عالم اسلام میں کوئی ایک واقعہ نہیں دکھا سکتا کوئی انسان کہ مسلمانوں نے واقعہ کربلا پر نکل کر، اور یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے سیدہ زینب کے بارے میں اور کربلا سے بچ کر آنے والی ان مقدس خواتین کے بارے میں الیاذ باللہ کہ انہوں نے اپنے گریبان کھول لیے اور انہوں نے اپنے سروں سے چادریں اتار لی اور کوفہ کے بازار میں انہوں نے ماتم کیا، اس سے بڑی پیغمبر اور پیغمبر کے خاندان پہ اور کوئی تہمت نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ خاندان نبوت کی عورتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے سروں سے چادریں اتار دی اور انہوں نے اپنے گریبان کھول لیے اور انہوں نے اپنے سینوں پر اور اپنے چہروں پر تماچے مار کے ماتم کیا۔ یہ صحابہ پر نہیں، پیغمبر کے خاندان پر اور خود پیغمبر دو عالم کی شان پر تہمت ہے، اور یہ بغاوت ہے اسلام کی تعلیمات سے، اس کا عبادات سے اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا ملتا ہے؟ میں اس وقت کوئی مذمتی اور احتجاجی تقریر نہیں کرنے لگا، وہ تو انشاءاللہ وہاں پریس کلب پہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، راولپنڈی میں کچھ اذہان حق پیش آیا اس پر گفتگو کریں گے۔ آج تو میں عقیدے اور ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، میں تعلیم کے درجے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے اس پر کیا کہا ہے؟ صبر کرو گے تو صلوات علیہم ورحمہ، اور اگر صبر نہیں کرو گے، جزا فضا کرو گے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کر رہے ہیں، پیغمبر دو عالم نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب ضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے منہ پر تماچے مارے مصیبت کے وقت میں، غم کے طور پر اپنا گریبان پھاڑ لیا اور جاہلیت کے زمانے کے نوحہ اور بین اور وہ الفاظ کہنا شروع کر دیے جو جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، مرد اور عورتیں کرتے تھے۔
اور ہمارے یہاں سب سے بڑی تعلیم تو پیغمبر کی ہے. یہ بھی فرمایا پیغمبر دو عالم کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمع. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والوں پر، کہ جنہیں بڑی تسلی ہوتی ہے نوحہ سن کر، ماتم کی آواز سن کر، بین سن کر خوش ہوتے ہیں یا ثواب سمجھتے ہیں یا مطمئن ہوتے ہیں، پیغمبر دو عالم نے فرمایا ان دونوں پر خدا کی لعنت ہو. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم یہ دی. سمجھ لینا چاہیے. سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ سے سمجھ، اربع فی امتی من امر الجاہلیت، میری امت میں بھی 4 چیزیں جاہلیت کے امور میں سے چلتی آ رہی ہیں، چلتی چلی جا رہی ہے. جاہلیت، نبی کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی شہادت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعامل نہیں ہے. پیغمبر دو عالم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنی برادری اور اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، یہ بھی جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے. کہ فلاں برادری کا ہے اور میں فلاں برادری کو، سینہ تن جاتا ہے، گردن اونچی ہو جاتی ہے، یہ اپنے خاندان پر اور اپنی برادری پر فخر کرنے. حضور نے فرمایا یہ جاہلیت کا امر ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. دوسری بات وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، لوگوں کو ان کے نسب پر طعن کرنا، یہ بھی چلتا رہے. تم چھوٹی قوم کے لوگ ہو، تم کمی کمین ہو، تمہارا نسب کیسے. والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یہ شرک ہے. بارش اللہ سے مانگو، بتوں سے، مزاروں سے، ستاروں سے، یہ نہیں. اور چوتھی بات پیغمبر دو عالم والنیاحۃ، نوحہ، یہ بھی لوگ کریں گے. لیکن پیغمبر دو عالم نے اس پر فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی، نوحہ کرتی ہے، بین ڈالتی ہے، ماتمی الفاظ کہتی ہے، اس کی آواز اونچی ہوتی ہے اور غیر محرم مردوں تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیے عورت کا اپنا ایک مزاج اور اس کا ایک دائرہ ہے، لیکن جب وہ اپنی آواز کو غم کے انداز میں بلند کرتی ہے اور دوسروں تک، پیغمبر دو عالم نے فرمایا اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودع من جنب، قیامت کے دن کھڑی ہوگی، اٹھائی جائے گی، اس کے جسم پر جہنم کی آگ کا لباس. اپنی یہاں اصلاح کیجیے، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنے گھروں کی، خاندان کی عورتوں کی اصلاح کیجیے. آنسو اپنی جگہ پہ ہے، غم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سوچ دیکھیے صرف ایک خاتون ہے کہ جس کا خاوند مر گیا ہو، وہ بیوہ ہوئی ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اسے یہ کہا گیا کہ تم ایسا بناؤ سنگار نہ کرو جس سے یہ اندازہ ہو کہ تم کوئی عدت گزرنے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہو. اس کے علاوہ صفحہ ماتم تو ہے ہی نہیں. 3 دن گھر والوں سے یہ کہا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، لوگ تعزیت کے لیے آنا چاہیں گے تو وہ تعزیت کریں، اور 3 دن کے بعد اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ. کسی کو سوگ کے طور پر
اور صف ماتم بچھا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ہے، عورت کے لیے اس کے بیٹے سے زیادہ قیمتی کون ہوتا ہے؟ ماں کی ممتا، اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بیٹے اس کی زندگی میں مر گئے اور اس نے صبر کیا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بیٹے اس کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بن جائے۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اور بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدت کتنی بھی گزر جائے، اور اس کے راوی ہے حضرت حسین ابن علی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کے تحت اپنے انہی بندوں سے روایات کرواتا ہے کہ جن بندوں کو بعد میں ہدف بنا لیا ہے۔ آج حضرت حسین کے نام پہ ماتم ہے، ایک پورے مذہب کی بنیاد لاشوں پر ہے، کربلا کی لاشوں پر۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لاشوں پہ سیاست نہ کرو، وہ تو خود لاشوں پر اور خون پر اور قربانیوں پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھے ہوئے۔ وہ مذہب جو سیاست کا اور اسلام میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کا باعث ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ بنی بغیر اور قرامطہ یہ سن 300 ہجری کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف موقعوں پر برسر اقتدار آتے رہے ہیں، خلافت عباسیہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے بنی بمہ کے حکمران نے یہ حکم دیا سن 352 ہجری میں کہ بازار بند کر دیے جائیں، عورتیں اور مرد گلیوں اور سڑکوں پہ نکل کر، بازاروں میں نکل کر حضرت حسین اور کربلا کے شہیدوں کا ماتم کریں۔ اس سے پہلے کہیں کوئی ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہے، عبادت کسی کے بنائے سے نہیں بنتی۔ عبادت کے لیے اللہ کی قرآن کی دلیل چاہیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل چاہیے، صحابہ۔ اور چلیے آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، صحابہ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کی حجت موجود ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان پر کوئی دروازے بند نہیں کر سکتا۔ تم نہ مانو، تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ ورآ من رآنی، بلکہ جس نے میرے صحابی کی زیارت کر دی، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس کے لیے تو اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مان لینا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا اپنا علم کلام ہے، قرآن کے علاوہ، احادیث رسول کے علاوہ، صحاح ستہ کے علاوہ، صحابہ کرام کی روایات پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، تم حضرت ابوبکر کو گالی دینا ثواب سمجھتے ہو، تم حضرت عمر پہ تبرہ کرنا ثواب سمجھتے ہو، تم حضرت عثمان کو برا بھلا کہنا ثواب سمجھتے ہو، تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کو شتم کرنا ثواب سمجھتے ہو۔ سارے صحابہ کرام سوائے 5 کے، ان سب کو کافر قرار دینے میں تمہارا جو ہے وہ سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری اذان کے اندر یہ جو کلمات کا اضافہ ہے اس کے لیے، اور جو تم ماتم کرتے ہو اور جو نوحہ کرتے ہو اور جو تم نے یہ مجالس قائم کر رکھی ہے، جنہیں تم ائمہ معصومین کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری بنیاد ان سے ہے، وہ 12 امام جن میں سے ایک تو ابھی تک غار میں ہے اور 11 امام جو زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں اور ان کے
جو جملے آج تک محفوظ ہیں ان میں سے کوئی ایک جملہ لے آؤ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ حسین پہ ماتم کرنا عبادت ہے. کوئی ایک لفظ موجود، کوئی دلیل نہیں ہے. ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران تو ویسے ہی جہالت اور مصلحتوں کے مارے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم نصیب فرمائے. سیدھی سادی بات دین کے معاملے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ولا مسلمۃ یصیب بمصیبۃ یصاب بمصیبۃ، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اسے کوئی مصیبت پہنچی، زمانہ گزر گیا، 10 سال بیت گئے، 20 سال بیت گئے، 30 سال بیت گئے، اسے یاد آیا وہ مصیبت کا واقعہ. ماں کو تو مصیبتیں یاد رہتی ہیں، بیٹا مرا ہو کسی کو ماں کا تو اسے کبھی نہیں بھولتا. اسے وہ مصیبت یاد آئی، اس نے کیا کیا؟ استرجاع. اس نے پھر ایک دفعہ کہہ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو مصیبت آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ نے اس مصیبت کا وقت بھی گزار دیا. وہ جو اللہ نے دیا تھا وہ اس نے واپس لے لیا، وہ اللہ کا مال ہے. تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی کہتے ہیں کہ فرمایا پیغمبر دو عالم نے جب بھی کبھی کتنی مدت گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کو مصیبت یاد آئی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرمائیں گے ایسا کہ جیسا عین مصیبت کے وقت صبر کرنے پہ اجر ملتا ہے اللہ پاک 20 برس بعد بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے. یہ استرجاع صبر ہے. تعلیم اور تلقین ہمارے لیے صبر کی ہے، ماتم کی نہیں ہے. اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ اکرام ہمارے لیے حجت ہے. واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا اور 290 برس تک درمیان میں صحابہ اکرام کا دور گزرا، صحابہ بھی موجود تھے. اس طرح کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی. آج ان بنیادوں پر جن لوگوں نے گلیوں اور سڑکوں میں افراتفری پیدا کر رکھی ہے، ماتمی جلوسوں کے نام پر ایک طوفان مچا رکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اسے عبادت سمجھتے ہیں اور اپنی عبادت گاہ میں نہیں کرنا چاہتے تو اپنے گھر تک محدود رہیں. ہمارے دروازے کے سامنے آ کر، ہمارے دروازے کے سامنے آ کر ہمارے ہی شہداء پہ ماتم کر. ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس سے بڑی ہماری دل آزاری کیا ہوگی کہ حسین زندہ ہے اور زندہ پہ ماتم کیا جائے. قرآن مجید کی نص قطعی ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مقتول نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں. جب نص قطعی موجود ہے قرآن مجید کی تو اس نص قطعی کے مقابلے میں ہمارے ہی دروازے کے سامنے اگر کوئی آ کر ہمارے حسین پہ ماتم کرے، ہمارے شہداء پہ ماتم کرے تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی کا بیٹا زندہ سلامت بیماری کے بعد بچ گیا ہو، زندہ سلامت ہو، اور کچھ لوگ اس کے دروازے پہ جا کر اس کے بیٹے پہ ماتم کرنا شروع کر دیں. کوئی برداشت کرتا ہے؟ ہم نہیں برداشت کرتے. لہٰذا حکومتوں کو پوری طرح دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں اپنے یہاں ایک ایسا دائرہ قائم کرنا چاہیے کہ جس دائرے کے بعد کسی قسم کی افراتفری باقی نہ رہے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصیبتوں پر صبر کی تعلیم دی ہے، جزا فضا کی تعلیم نہیں دی. جتنا صبر کیا جائے گا اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا